نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ پھر فرمایا، اور اگر سارے لوگ جمع ہو کر بھی تمہیں کوئی ضرر اور نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے۔ دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسباب کے نقشے میں پوری کائنات کے لوگ مل کر بھی اگر کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح پوری کائنات کے لوگ مل کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، جب اس بات پر ہمارا پختہ یقین ہے، اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دروازے کو چھوڑ دیا ہے۔ اب اللہ کے دروازے پر آنے کی بجائے ہم لوگوں کے دروازے پر پہنچتے ہیں، در در کے بھکاری ہو گئے ہیں جب سے ہم نے اللہ کا در چھوڑا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ کسی بھی کام پر نکلنے سے پہلے، کرنے یا کروانے سے پہلے اللہ مسبب الاسباب پر نظر کریں اور اسباب اختیار کریں۔ اللہ ان اسباب کو مؤثر بنائیں گے، وگرنہ اللہ تو اسباب کے بھی خالق اور مالک ہیں، اللہ نے اسباب کو پیدا کی ہے۔ اگر اسباب کو مؤثر نہ بنائیں تو اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے اللہ کے احکامات کو پورا کریں، فرائض و ارکان اسلام کی بھرپور پابندی کریں، اور ہمیشہ کسی بھی کام پر نکلنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگیں تاکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو، اور جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی تو کام بنتے چلے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔